اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس چیز کے لیے چنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ، اس کے پہلے عقیدہ توحید کو ہم لوگوں نے جانا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کلمہ کے شرائط کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف کلمہ کو پڑھ لینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے اللہ کے یہاں جو ہے وہ مومن میں لکھے جائیں گے، اور وہ اللہ کے یہاں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے، ان کا کلمہ جو ہے وہ قبول ہوگا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے شخص ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود ہمیشہ کے لیے جہنم کی ان کو دھمکی دی گئی، اور وہ کافر قرار دیے گئے۔ اور بہت سارے شخص ایسے تھے جنہوں نے کلمہ کا اقرار کیا، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے، جنہیں ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جو زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، آخر کیوں کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلمہ کی حقیقت۔ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا اور اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس پر قائم رہنا اور اس پر عمل کرنا۔ لا الہ، لا الہ اس بات کی نفی ہے کہ اس کائنات میں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اللہ اس بات کا اثبات ہے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب اس بات کا دل میں اور ظاہراً اعتراف کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ساری انسانیت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کے تقاضے پر عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے، اور اس کی اطاعت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی جائے، کیوں کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی باتوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، اور ایسا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کی جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب جاننے کے بعد
اب ہم لوگ اس کے ارکان دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ پہلا رکن نفی، لا الہ ہر قسم کے شرک کو باطل قرار دیتا ہے اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان تمام کا انکار کو واجب قرار دیتا ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نفی، لا الہ، یعنی جب ایک بندہ لا الہ کا اقرار کرتا ہے تو یعنی اس نے ہر طرح کے شرک سے، باطل عبادت سے، پرستش سے انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسرا رکن اثبات، اللہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس پر عمل کو واجب قرار دیتا ہے۔ ان دونوں ارکان کا مطلب قرآن مجید کی کئی آیت میں آیا ہوا ہے۔ جیسے ایک آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، تاکہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں اور اس طرح کی آیت آئے تو وہاں پہ ہم دھیان دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، بس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے در حقیقت ایک ایسے مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت کا پہلا حصہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، لا الہ۔ لا الہ نفی تھا کس چیز کا؟ ہر قسم کے شرک کو کیا قرار دینا؟ باطل قرار دینا، کہ شرک کیا ہے؟ وہ باطل ہے، اور ہر طرح کی پرستش کو اس سے انکار کر دینا، اس کو باطل سمجھنا۔ تو یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں یہی نفی ہے کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، پہلے نفی اور بعد میں اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ پہ ایمان لانا یعنی اس بات کو ثابت کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب انشاءاللہ محمد رسول اللہ، اس کے ارکان، اس کے بھی 2 ارکان ہیں، عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو رسول، عبد اور رسول، یہ دونوں رکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں افراط یا تفریط سے روکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات میں مخلوق میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔ یہاں پر عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی ہے عبادت گزار غلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انسان، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے انسان، بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر بھی وہ سارے احکام لاگو ہوتے ہیں جو ایک انسان پر لاگو ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس معاملے میں کئی جگہ تعریف فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ میرا بندہ،
کیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کا وقت کا سفر کرائے۔ تو یہ اس میں ہر جگہ کس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، بندے۔ اور رسول کا معنی وہ شخص جو تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ رسالت کی گواہی میں ان دونوں صفتوں کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افراط تفریط کی نفی ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حد سے بڑھ گئے اور غلو کے شکار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے عبدیت سے اٹھا کر کے، یعنی بندے سے اٹھا کر نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی کے مقام پہ فائز کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب حاجت یعنی حاجت پورا کرنے والے سمجھتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والے سمجھتے ہیں، ایسے کاموں کے لیے پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی قادر نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن چونکہ لوگ غلو کر بیٹھے ہیں اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں ان لوگوں میں ہے جو غلو کرتے ہیں، یعنی افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ کر دیتے ہیں یا کبھی اس کے حق سے کم دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر حق سے زیادہ ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بندے کو نعوذ باللہ رب کے مقام پر بیٹھا دینا۔ اور بعض لوگوں نے تفریط جب کیا تو رسالت کا ہی انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوتاہی کی اور انکار کیا، اور شریعت کے مخالف یعنی جو چیزیں صحیح احادیث میں ہے اس پر اعتماد نہیں کر کے، بلکہ وہ کسی بھی دوسرے اقوال یعنی کسی نیک لوگوں کا یا کسی کی بھی اچھی بات کو لے کر کے، اور اس کے خلاف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے تو اس کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن کس چیز کو حق سمجھتے ہیں؟ وہ حق سمجھتے ہیں لوگوں کے اقوال کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے ارکان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے قبولیت کے شرائط دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کیا شرط ہیں جن کو پورا کرنے پر یہ کلمہ جو ہے وہ قبول ہونے والی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی میں 7 شرائط کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے والے کو اس کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ تمام یہ جو شرط ہیں وہ ان میں پایا جائے۔ کن میں؟ جو کلمہ کا اقرار کرتا ہے زبان سے، یعنی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، پھر اس کو ان 7 شرطوں کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو پورا کرنا پڑے گا یہ شرط، تبھی یہ فائدہ دینے والی کلمہ اس کے لیے بنے گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ علم جو جہالت کی ضد ہے، علم جو جہالت کی ضد ہے۔
اپوزٹ، یقین جو شک کے خلاف ہے. دوسرا کیا ہے؟ یقین. پہلا علم، دوسرا یقین جو شک کے خلاف ہے. تیسرا قبول جو رد کرنے کے منافی ہے، یعنی قبول کرنا اور ایک انکار کرنا. انقیاد یعنی تابع داری جو ترک کی مخالف ہے، چھوڑ دینے کے مخالف ہے. تابع داری چھوڑ دینے کے مخالف ہے. چوتھا کیا ہے؟ تابع داری. پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا قبول کرنا، چوتھا تابع داری. پانچواں اخلاص جس کی ضد کیا ہے؟ شرک. اخلاص کا ضد کیا ہے؟ شرک. اور چھٹا سچائی. سچائی کا ضد کیا ہے؟ جھوٹ. ساتواں ہے محبت جو کس کا ضد ہے؟ نفرت. تو پہلی شرط کیا ہے؟ علم. یعنی انسان لا الہ الا اللہ کے معنی میں جو اس سے مراد لیا گیا ہے اور جن چیز کی وہ نفی کر رہا ہے یا جن چیز کو وہ ثابت کر رہا ہے، کون؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ جس چیز کی نفی ہو رہی ہے اور جس چیز کو وہ ثابت کر رہا ہے، یعنی وہ علم جو جہالت کی نفی کرتی ہے، اس کا اقرار کرنا اور اس کا اس شخص میں پایا جانا، وہ علم جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہی ہے. کیونکہ علم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان پہ علم اسی لیے حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اور جب تک انسان علم حاصل نہیں کرے گا، وہ جس چیز کا انسان کو علم ہی نہیں ہوگا اس چیز پر انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، تو پھر ہم عمل کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ علم کا ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق جان کر اس کی گواہی دی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور وہ اپنے دلوں سے اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو جس کی گواہی ان کی زبان دے رہی ہے. یعنی زبان سے جب انسان گواہی دے تو دل کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، دل کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے، وہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے. وہ کیونکہ جب ایک انسان کلمہ کا اقرار کرے گا تو پھر اس پہ کچھ احکام لاگو ہوں گے، اس پہ کچھ شرائط لاگو ہوں گے، اس کو کسی چیز کو ماننا ضروری ہو جائے گا، کسی چیز کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. تو یہ ساری چیز جو ہے اقرار جب انسان کر رہا ہے تو ان ساری باتوں کا علم ہوگا، تبھی وہ اس چیز یہ کلمہ اس کو فائدہ دے گی، ورنہ اس کو فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو اس بات پر مر گیا، جو اس بات پر مر گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی ایک انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اس بات پہ مر گیا کہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا تھا تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کے مطلب کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے یقین. یقین یعنی اس کلمہ کو کہنے والا اس بات پر یقین رکھے جس پر وہ دلالت کر رہا ہے.
یعنی جس چیز کا وہ اقرار کر رہا ہے اس چیز کا اس کو یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کلمہ کے متعلق اپنے دل میں شک رکھتا ہے تو اس کلمے کی گواہی اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کلمہ کی ادائیگی جو اس کے زبان سے اس کلمہ کی گواہی اس کو کچھ بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ اس کے دل میں پوری طرح سے یقین نہیں ہو۔ کس چیز کا؟ جو ہم لوگوں نے ابھی کلمہ میں اس کے معنی اور اس کے ارکان میں دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں مبتلا نہیں ہو۔ اگر وہ شک کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس باغ کے باہر جس سے ملو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس باغ کے باہر جس سے ملو، اگر وہ دلی یقین سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ جس شخص کے دل میں اس کے لیے یقین نہیں وہ جنت میں جانے کا بھی مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تیسری شرط کیا ہے؟ قبول کر لینا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے متعلق اس کلمے کے تقاضے کو قبول کرنا اور اس کی عبادت کے سوا ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دینا۔ جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے تقاضے کو قبول نہیں کیا اور نہ تو اس کا اہتمام کیا تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ کبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس شاعر کی بات کو مان لیں اور آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کس کی پرستش ہو رہی ہے اور کس کی پرستش کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، جس کے سبب وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کو قبول کرنے والا ہے یا لا الہ الا اللہ کے معنی کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ ہر انسان اپنے اندر جھانکے اور ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں یا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں یا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ہم قبول کرنے والے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کلمہ پڑھنا فائدہ دے گی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ تابعداری۔ تو لا الہ الا اللہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس کی تابعداری کرنا ہے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہو تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ یعنی بندہ عبد اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے اور ہر حکم کو ایسے ماننا ہے کہ جیسے ایک انسان عام زندگی میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا کوئی انسان اگر اپنے ہاں کوئی غلام رکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے وقت میں جتنے دیر کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے یا تو وہ اتنے دیر جو ہے میرا ہی حکم مانے، اور اس کا حکم نہیں ماننے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی طرح کی مثال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، ہم اللہ کے بندے عبد ہیں، غلام ہیں، تو پھر سر جھکا دینا کہ اس کے تابعداری میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم کر رہا ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے قرآن اور حدیث میں، تو پھر اس کو مان لینا اور یہ جو ہے وہ
चौथी शर्त है और ताबेदारी में लग जाना। पांचवी शर्त क्या है? सच्चाई। सच्चाई ये कि इस कलमा को दिल से सच्चा जानते हुए, इस कलमा को सच्चा जानते हुए कहे। अगर किसी ने कलमा को सच्चाई के साथ दिल से सच्चा मान करके नहीं पढ़ा है, नहीं इकरार किया है, नहीं उसकी गवाही दी है, अगर किसी ने कलमा तो पढ़ा लेकिन दिल से सच्चा नहीं जाना है, तो ऐसा शख्स झूठा है और मुनाफिक है। जैसे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, और हाल ये है कि वो दिल से मोमिन नहीं हैं। ये लोग अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। ये लोग अपने को धोखा दे रहे हैं और वो समझते नहीं हैं। उनके दिलों में निफाक की बीमारी है। ये तो अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को और भी बढ़ा देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से 10 तक है ये बात। तो सच्चाई के साथ यानी ज़बान जिस चीज़ की अदायगी कर रही है, दिल उस चीज़ की तस्दीक करे। ज़ुबान से बोलना यानी इकरार करना है, दिल से यकीन करना और अमल उसकी तस्दीक करेगा। तो यकीन कहाँ से? दिल से रखना है सच्चाई के साथ। ठीक है। अब क्या है छठी शर्त क्या है? इखलास, खालिस, प्योर, जिसमें किसी तरह का मिलावट नहीं हो। तो ये है कि अपने अमल को, अपनी इबादत को, अपने नेक काम को हर किस्म के शिर्क की आमेज़िश से पाक रखा जाए, यानी उसमें शिर्क की मिलावट नहीं हो। खालिस प्योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, प्योर खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जज़ा पाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद रखते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही खौफ में। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मकसद ना तो दुनिया का तालिब हो वो शख्स, ना दिखावा हो उसके अंदर, तो फिर वो इखलास के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो भी अमल कर रहा है वो अल्लाह के लिए करे इखलास के साथ। तो ये इसकी छठी शर्त है। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि जिसने दिल के इखलास से शहादा कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। सातवीं शर्त क्या है? मोहब्बत। इस कलमा और इसके मफ़हूम और इसके तकाज़ों पर अमल करने वालों से मोहब्बत होना चाहिए। जो इस कलमा का इकरार करता है उसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत होगी, वो शदीद होगा। ईमान वाले जो हैं अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। और उसके बाद अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में, और ईमान वालों की मोहब्बत। तो अल्लाह की मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले अल्लाह से खालिस मोहब्बत रखते हैं, यानी और जो अहले शिरक होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ साथ जो माबूदान बातिल जो हैं उनसे भी मोहब्बत उनकी रहती है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। अब हम देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जो देते हैं उसके शराइत क्या हैं। उसके शराइत हैं 6 शराइत इसके। पहली शर्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एतराफ़ करना और उसका दिल से एतक़ाद रखना, पक्का यकीन मान लेना और पक्का यकीन रखना। दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना और उसका एतराफ़ करना, उसको मानना, गवाही देना और फिर उसको मानना। तीसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, ऐसी इत्तबा जो दीन हक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस पर अमल करना है, और जिन बातिल चीज़ों से
آپ نے روکا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ چوتھا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیبی باتوں کی خبر دی ہے ان کو سچا سمجھنا، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی ہو یا آئندہ زمانے کی ہو۔ جن غیبی باتوں کی خبر دی ہے ان کو سچا سمجھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو عالم الغیب نہیں سمجھنا۔ جتنا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی ہے اس پر ہی ایمان رکھنا اور اس کو سچا سمجھنا۔ پانچواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا۔ اور چھٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر شخص کی بات پر مقدم رکھنا، ہر شخص کی بات پہ مقدم رکھنا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ ہر شخص کی بات پر مقدم رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی جو آتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو اس کو مقدم رکھنا ہے، اس کو پرائرٹی دینی ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو جس سے بدعتیں جو ہے وہ زندگی سے ختم ہوگی۔ جو سنت پہ کی پیروی کرتا ہے اس کے زندگی میں بدعت نہیں ہوتے، اور جو بدعت کی پیروی کرتا ہے اس کے زندگی میں سنت جو ہے وہ نہیں پنپ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو زبان سے اقرار کرنے والا، ہم سب کو زبان سے بولنے والا، ہم سب کو زبان سے پڑھنے والا اور دل سے یقین کرنے والا، اور عمل سے اس کی تصدیق کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہاں ہمارا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ قبولیت کے درجے پر ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب کامیاب تبھی ہوں گے جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جانیں گے، علم بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس کو سن رہے ہیں اور جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق اور ہدایت دے کہ اس پہ عمل کریں اور اس کو اچھی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا دے، دل پر اتار دے، اور ان سب کو بھی توفیق اور ہدایت دے جو لوگ غافل ہیں اور جو لوگ اپنے اس مصروف زندگی میں سے اپنے اس دین کو سیکھنے کے لیے جو ہمیں کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا اس کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق دے کہ اپنی مصروفیت سے نکل کر، اپنی دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اپنے کو اس دین کو سیکھیں، اس دین کو جانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں اور صحیح عقیدہ اور صحیح علم سے آراستہ ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کامیاب کر دے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کا، بس اللہ سے دعا ہے۔ اور اس بات سے اب ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔